بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر وتقدس في جلاله عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار أو تعزب عنه الزمائر وتأزر بالكبرياء وتردى بالعظمة فمن نازعه واحدا منهما فهو المقسوم البائر ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة يلوه عليها للإخلاص أمائر ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماصل وبطون الحرائر وأرسلته لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر ومحيت به مظالم الجاهلية وأحييت به معالم الإسلام والشعائر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی کئی کلاسز سے ہم یہ جو ہماری کتاب ہے کفایت الطلاب اس کے مقدمے پہ بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ یہ جو مقدمہ ہے ناظم کا یہ مکمل ہو. تو پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کلام فرمایا، تو جو 7واں شعر اس کا ہے اس میں فرماتے ہیں لقطتھا، یہ جو منظومہ ہے کیونکہ منظومہ کی بات ہو رہی تھی پچھلی کلاس میں، ہے نا. فہذہ منظومۃ بہیہ، فہذہ منظومۃ بہیہ، پھر کیا ہے؟ ضمنتھا القواعد الفقہیہ. تو منظومہ جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ ایک خوبصورت منظومہ ہے جس میں میں نے قواعد فقہیہ کو رکھا ہے، جس کے ذیل میں، جس کے ضمن میں. پھر فرماتے ہیں لقطتھا، میں نے اس کو حاصل کیا ہے. یہ جو مؤنث کی ضمیر ہے یہ منظومہ کی طرف لوٹتی ہے. فہذہ منظومۃ بہیہ لقطتھا، اس کو میں نے اخذ کیا ہے، اس کو میں نے حاصل کیا ہے. لقتن یہ مفعول مطلق ہے، یعنی اس کو میں نے بڑی خوبصورت طریقے سے، یا جیسا کہ حق ہے اخذ کرنے کا یا لینے کا، اس طرح میں نے اس کو لیا ہے. بذہن فاتری، کمزور ذہن سے، یعنی اپنے کمزور ذہن سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے. کہاں سے لیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو حاصل کیا، میں نے اس کو اخذ کیا اپنے کمزور ذہن سے، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو جواب دیتے ہیں من درر الاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر کے موتیوں سے، الاشباہ والنظائر کے جو بڑے بڑے موتی ہیں اس سے میں نے اس منظومہ کو کیا کیا ہے؟ اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الاشباہ والنظائر کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، آگے بھی اس پہ انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی. تو یہ جو پہلا لفظ ہے لقطتھا، یہ لقطت فعل فاعل، ہا مفعول بھی اس میں ہے، تو یہ ہے لقط یلقط لقتن. ٹھیک ہے نا، نصر ینصر نصرن، لقط یلقط لقتن. اس کا مطلب کیا ہے؟ التقطتھا واخذتھا، میں نے اس کو حاصل کیا ہے اور میں نے اس کو اخذ کیا ہے، لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 8. تو کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب ان کی والدہ محترمہ نے ان کو کس میں ڈالا؟ پانی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالتقطہ، تو کس نے اٹھایا ان کو؟ لیا کس نے؟ آل فرعون، آل فرعون نے. تو ٹھیک ہے نا، لقطتھا، تو یہاں پہ فالتقطہ آل فرعون. ایک بات تو ہمارا جو پہلا لفظ ہے لقطتھا، اس کے بعد ہے لقتن، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، مفعول مطلق ہے لقطہ کا، مفعول مطلق للقطتھا، یہ اس کا مفعول مطلق ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. جو مفاعیل وغیرہ ہوتے ہیں، مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول اجلہ، مفعول مطلق وغیرہ، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقطتھا لقتن بذہن. ذہن تو معلوم ہے آپ کو، جو آپ کے سامنے کتاب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ اس کو دیکھیں، وہاں پہ ذہن لکھا ہے، ذہن لکھا ہے. ہاں، تو بعض نسخے آپ کو ملیں گے وہاں پہ لکھا ہے لقطتھا لقتن بضمن یا ضمن، تو یہ بہرحال یہ تحریف ہے، یہ غلط ہو گیا ہے. یہ جو نسخ تھے نا، کوئی لکھنے والا تھا وہاں پہ اس کو نقل کرنے والا، تو انہوں نے اس کو ذہن کے بجائے ضمن لکھا ہے یا ضمن. تو بہرحال اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ غلطی ہے، تو وہاں پہ ذہن ہی ہے، یعنی میں نے اس کو حاصل کیا ہے ذہن سے. لقطتھا لقتن بذہن، اپنے ذہن سے. فاتری، جو فاتر ہے، فاتر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ضعیف، کمزور. ہاں، تو یہ اصل میں جو فاتر ہے یہ، لیکن اس کو یاد رکھیں، ایک ہے فاتر
हाँ तो से, वो फातिर समावात फातुर समावात वो अलग है, तो यह है फातिर, ये किससे है? ता से। हाँ, इसका ख्याल रखना है। अगर जो दोनों इस्मुल फाइल है तो फतारा यफ्तुरु, ये भी फतारा यफ्तुरु फुतूरन, फतारा यफ्तुरु फुतूरन से इस्मुल फाइल है। फुतूर का मतलब क्या है? एक हो गया कश्मीरी में कहते हैं इसके जहन में फुतूर है, वो दूसरा फुतूर है, हालांकि उसको भी हम इस फतूर के साथ रिलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं इसके जहन में खुराफात है, फुतूर है, इसका फुतूरी दिमाग है। असल में फुतूर कहते हैं सकाना अन हिद्दतिही, अगर कोई चीज बड़ी तेज थी, तेजी के बाद वो सुस्त हो गई, तेजी के बाद वो साकिन हो गई, सकाना सकाना साकिन हो गई कोई चीज बाद हिद्दतिही, तेजी के बाद, या वलाना, या नरम हो गई बाद शिद्दतिही, सख्ती के बाद नरम होना, सख्ती के बाद किसी चीज का नरम होना या तेजी के बाद किसी चीज का साकिन हो, इसको क्या कहते हैं? इसको फतूर कहते हैं अरबी में। तो जब हम कश्मीरी में कहते हैं किसी को इसके जहन में फतूर है, तो मतलब यह है कि इसका जहन अब साकिन हो गया है, इसका जहन मुंजमिद हो गया है, इसके दिमाग में स्टैग्नेशन आ गई है। अब जब इसका दिमाग मुंजमिद हो गया है तो जो मुंजमिद पानी की तरह उसमें अब कीड़े मकोड़े पल रहे हैं और परवान चढ़ रहे हैं, वही है। तो ये जो इनने लफ्ज इस्तेमाल किया, अब हमने, यानी इनका मतलब ये है कि यहाँ पे अब इसका मतलब नहीं कि मेरा जहन पहले तेज था फिर कमजोर हो गया, मुराद यह है कि एक कमजोर जहन से। तो इन्होंने ये क्यों फरमाया? हाज़ा मिन तवाज़ुही, ये याद रखना है रहिमहुल्लाह ताला, ये जो मुसन्निफ हैं ये उनकी तवाज़ु में से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही वजह है कि हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं वो हमेशा मुतवाज़े होते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी जो वरक़ात है इमाम अल-जुवैनी की, उसके जो नाजिम है इमाम अल-अमरीती, तो वो क्या फरमाते हैं? क़ाल अल फ़क़ीर शरफ़ुल अमरीती, शरफ़ुद्दीन अल अमरीती जो फ़कीर है, अल्लाह की रहमत का मोहताज है। क़ाल अल फ़क़ीर, देखें कितने लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किए। क़ाल अल फ़क़ीर शरफ़ुल अमरीती ज़ुल अज्ज़ व तक़सीर व तफ़रीती, 4 लफ्ज़, फ़क़ीर, ज़ुल अज्ज़ व तक़सीर व तफ़रीती। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द अज़हरा इल्मल उसूल लिल वरा व अशरा। ये हमेशा उलमा का तरीका रहा है कि वो क्या होते हैं? मुतवाज़े। अगर वो कभी अपने काम की तारीफ करें, वो मैंने पिछली बार कहा, उसकी वजह क्या होती है? जब इन्होंने कहा, आप कहेंगे ये तो यहाँ पे तवाज़ो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहा हाज़िही मंज़ूमतुन बहिया, तो मैंने बताया वो क्या जरूरत थी वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तालिब इल्म होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे खूबसूरत जो सिफत होती है वो तवाज़ो हुआ करती है। ये नहीं कि अभी 2 लफ्ज पढ़े तो तीसरे दिन वो कहता है कि हम जुमा दिगर नीस्त, हम है और कोई नहीं, शाफी ने गलती की और मालिक ने गलती की, उसको समझने आया इसको समझने आया। तो ये बड़ा मसला है, और ये बड़ा अलमिया है इस वक्त हमारी कौम के साथ मजमूई तौर पे। तो लक़त्तुहा लक़तन बिज़हनिन फातिरी हो गया एक मिसरा, फिर कहां से? मिन दुरर, दुरर है, दुरर ये बड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, दुरर, मिन दुरर। ये जो है मिन दुरर, ये जो दुरर है जमउ दुर्रा, दुर्रतुन बिज़्ज़म, ज़म का मतलब है दाल पे क्या है? ज़म्मा, दुर्रा। दुर्रा का मतलब क्या है? अल-लुअलुअतुल अज़ीमा, एक बड़ा मोती। तो मैंने ये लिए हैं, अब जब दुर्रतुन हो गया मोती, दुरर हो गया बहुत सारे मोती जमा, तो मैंने इसको लिया है, अखज किया है मिन दुररी, मोतियों से। किन मोतियों से? अल अशबाही वन नज़ाइरी, सुभान अल्लाह। यानी अल अशबा वन नज़ाइर के जो बड़े बड़े मोती हैं, मैंने उसी में से ये कुछ मोती चुने हैं, है ना। वो जो शायर ने कहा है कि तेरे कलाम से मैं कसब फैज करता हूं, इसी वजह से मेरा भी कलाम रोशन है ना। तो यहाँ पे उसको आप फिट कर सकते हैं, तेरे कलाम से, यानी सुयूती, इमाम सुयूती रहीमुल्लाह, तेरे कलाम से मैं कसब फैज करता हूं। असल कलाम किन का? इमाम सुयूती का। इसी वजह से मेरा भी कलाम रोशन है। रोशन क्यों? हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज, ठीक है ना। तो ये वही रोशनी है। और बहरहाल इल्म तो नूर है। तो अल अशबा वन नज़ाइर अल मुरादु बिहा, इससे क्या मुराद है? अल अशबा वन नज़ाइर फी क़वाइद व फ़ुरूइ शाफ़िइय्या। और इस किताब का मैं आपको मुस्तकिल तारुफ दे चुका हूँ। जब हमने इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे बात की थी, क़वाइद फ़िक़हिया की, तो तब हमने इस पे बात की थी। और ये किताब है लिल इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहिमहुल्लाह ताला, जिनकी वफ़ात हुई 911 हिजरी में। अब यहाँ पे इस पे मुख्तसर बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अल अशबा वन नज़ाइर तो किताब का नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपली इसको याद रखें। असलुहा अल अशबा वन नज़ाइर, ये शब से है या शिब से। नज़ाइर को फिर कहते हैं ये नज़ीर से है या नज़ीरा से, वो नहीं जाएंगे उस लुगत की बहस में। सिंपल याद रखें असलुहा, ये जो लफ्ज़ अल अशबा वन नज़ाइर है, इसकी असल क्या है? इबारतुन अनिल मसाइल, ये उन मसाइल से इबारत है। अल अशबा वन नज़ाइर, अशबा हो गया ना सेम होना, नज़ीर भी हो गया सेम, इसमें सिमिलैरिटी का मफहूम है, सिमिलैरिटी का, ठीक है ना। कहते हैं हादा शबी हो हादा, ये इसके जैसा है, हादा नज़ीर हो हादा, ये इसके जैसा है ना। वो जो इमाम अल-अमरीती ने भी कहा है, फयुस्तदल्लु बिन नज़ीर अल मुअतबर शरअन अला नज़ीरिही फयुअतबर, यानी ये एग्जाम आपका है वो, ये जिसने अल-वरक़ा देखी है तफ़सील तुरुक़ात, उसमें पढ़ा है हमने ये।
تو نظیر پہ ہم نے تب بات کی تھی. تو الاسلوحہ کیا ہے؟ عبارت عن المسائل، یہ ان مسائل سے عبارت ہے یشبہ بعضها بعضا، جو آپس میں ملتے ہیں. ہاں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل آپس میں ایک جیسی ہوتی ہے. جب شکل ایک جیسی ہے تو حکم کیا ہونا چاہیے؟ حکم بھی ایک. لیکن ہوتا کیا ہے؟ یشبہ بعضها بعضا مع اختلاف فی الحکم، جبکہ حکم میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی حکم ان کا مختلف ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے حکم مختلف؟ لامور خفیہ، کچھ خفیہ امور ہوتے ہیں. ادرکہ الفقہا، جن کو صرف فقہا پاتے ہیں. فقہا کیوں ان کو پاتے ہیں؟ بدقت انظارہم، کیونکہ ان کی نظر بڑی دقیق ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جب آپ حدیث میں کہتے ہیں، اصل میں اسپیشلائزیشن کی بات ہے، ایکسپرٹیز کی بات ہے. آپ کہتے ہیں حدیث صحیح جو ہے اس میں یہ 5 شروط متحقق ہونی چاہیے. ایک شرط اس میں ہوتی ہے، اس میں علت نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ علت کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا خفیہ امر ہے نا، ایک ایسا خفیہ امر ہے جس پہ مطلع ہوتا ہے کوئی بڑا عالم جو محدث. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ اس حدیث میں علت ہے، بھئی یہ حدیث میری عقل کے خلاف جا رہی ہے. جو ہمارے یہاں بر صغیر میں بعض مفسرین، بڑے مفسرین تھے، لیکن یہ ایک پرابلم تھی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف جا رہا ہے تو اس میں علت ہے، جبکہ پوری امت کو نہیں لگا کہ اس میں کوئی علت ہے. تو یہ ہے، یہ دیکھنا ہے نا، کوئی انسان دعویٰ کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی اس میں کھپائی ہے اس کام میں کہ نہیں. اگر شیخ الالبانی جیسا آدمی دعویٰ کرے گا کہ اس حدیث میں علت ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، اس نے اپنی زندگی صرف کی حدیث پہ، ہے نا. تو کوئی بڑا آدمی شیخ مولود السریری صاحب جیسا آدمی کسی فقہی مسئلے پہ کوئی اشکال وارد کرے یا کسی بھی چیز پہ تو سنی جائے گی. اب کوئی عام یہاں کا آدمی مجھ جیسا کوئی ماسٹرز یا کوئی پی ایچ ڈی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر یہ خفیہ امور کو پا جائے. اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا مقام سمجھنا. تو لامور خفیہ، اس میں کچھ خفی امور ہوتے ہیں، ادرکہ الفقہا، جن کو صرف فقہا پاتے ہیں، بدقت انظارہم. ٹھیک ہے نا، بدقت انظارہم، ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ بڑی دقیق ہوتی ہے اپنی دقت نظری کی وجہ سے. اب مسئلہ ہے، پھر فرماتے ہیں علماء، فرماتے ہیں ثم اطلقوها، پھر جو یہ لفظ ہے نا الاشباہ والنظائر، پھر انہوں نے اس کا اطلاق کیا اعلی جمیع انواع الفقہ، پوری فقہ پہ. پھر انہوں نے کبھی الاشباہ والنظائر کا اطلاق کبھی پوری فقہ پہ بھی ہوتا ہے. اصل میں کچھ مسائل ہیں جو شکل سے تو ایک جیسے ہیں لیکن حکم ان کا مختلف ہے. ٹھیک ہے، لیکن ثم اطلقوها، پھر فقہا نے اس کو اطلاق کیا ہے اس لفظ کا اعلی جمیع انواع الفقہ، فقہ کی تمام انواع پہ، لیکن مجازن. کیوں کیا ہے؟ مجاز آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا من اطلاق اسم الجزء على الكل. یہ مجاز کیا ہوتا ہے؟ مجاز کی ایک قسم یہ ہے اطلاق اسم الجزء على الكل. آپ جز کا ذکر کریں گے لیکن مراد سے کل لیں گے. اس کی کئی مثالیں، اسی لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ الفاظ کی دلالتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے بڑے جو بلاغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اگر قرآن میں سے ہم مجاز کو نکالیں گے تو اس کا حسن زائل ہو جائے گا. یعنی کبھی مراد ہوتی ہے، مراد کوئی پوری چیز ہوتی ہے کل، لیکن ذکر کیا جاتا ہے جز کا، لیکن پتہ ہوتی ہے اس سے مراد. مثلا قرآن میں پہلے ہی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعلون، یہ لوگوں نے ان لوگوں نے ڈال لی اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں اپنے کانوں میں. کون شخص ہے جس کے کان اتنے گہرے ہوتے ہیں جس کی پوری انگلی جاتی ہے کسی کی؟ یہ انامل ہے، یہ یعنی کانوں میں یہ ٹھونس لیا. ہم کہتے ہیں ترجمہ انگلیاں ہوتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. یہ ساری انگلی کوئی کسی کے کان میں جاتی ہے؟ اس کے کان میں پھر ڈیفیکٹ ہے. تو یہ پورشن ہے، یعنی یجعلون اناملہم، یہ پورشنز. لیکن مراد یہاں پہ ذکر کیا جز کا ہے نا، یہاں پہ لیکن کل کا ذکر کیا، لیکن مراد لیا جز. کبھی اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں گے الحج عرفۃ، حج عرفہ ہے. حج صرف عرفہ ہے، حج کیا ہے؟ ہاں، تو ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، غالباً ابن حبان تھے، انہوں نے کہا تھا العلم نہیں النبوۃ علم و عمل. کیا کہا تھا؟ نبوت جو ہے یہ علم اور عمل کا نام ہے. تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کو کہا گیا کہ آپ نے علم جس نے حاصل کیا اور عمل کی، اس کیا وہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس پہ بڑی خوبصورت بحث ہے امام الذہبی نے جو کیا نا سیر و اعلام النبلاء میں، غالباً اسی میں. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ دیکھیں بات کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی. جب انہوں نے بات کی مراد یہی ہے، انہوں نے جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا. یعنی نبوت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، علم اور عمل. تو اسی لیے اس چیز کو سمجھے. جب بھی آپ کسی انسان کا کلام دیکھیں پہلے دیکھیں بات کون کر رہا ہے اور پھر اس کا کنٹیکسٹ دیکھیں. تو ابن حبان اتنے بڑے عالم، وہ کہاں ان کی یہ کہاں مراد ہو سکتی تھی؟ تو یہ بڑا یہ تب ہوتی ہے، یہ پرابلمس تب ہوتی ہے، یہ کنفیوژنس تب ہوتے ہیں جب انسان کو زبان کی ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جو اصول فقہ ہے، اصول فقہ کا 1/3 حصہ جو ہے وہ زبان پہ ہی ہے، یا 1/4 حصہ زبان پہ ہی مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے الاشباہ والنظائر سے مراد. ٹھیک، تو اب یہ شعر کلیئر ہو گیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ شعر پورا کلیئر ہو جائے. کیا شعر تھا؟ ہاں، کیا تھا؟
ہاں لقطتها لقطا بذہن فاتری من درر الاشباح والنظائر. ٹھیک ہو گیا کلیئر. اب یہ بتایا کہ یہ میں نے کتاب کس لیے ہے اور کہاں سے لائی. پہلے شعر میں بتایا تھا یہ منظومہ ہے, ٹھیک ہے نا, قواعد فقہیہ پہ ہے. اس میں بتایا میں نے اس کو لیا کہاں سے ہے اور کس حالت میں لیا ہے. آپ اس کا نام بتائیں گے. فرماتے ہیں سمیتھا, سما یسمی تسمیہ, تسمیہ کا مطلب ہو گیا نام رکھنا. سمیتو فعل فاعل, ہا, یہ ہا کی جو مؤنث کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ منظومہ کی طرف. ہاں سمیت هذه المنظومہ, سمیتھا میں نے اس کا نام رکھا ہے کیا؟ کفایت الطلابی. ہاں اس کا نام میں نے رکھا ہے کفایت الطلاب, ٹھیک ہے نا. وربی الہادی الی الصواب, اور میرا جو ہادی رب ہے, جو ہدایت دینے والا رب ہے, وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. وربی میرا جو رب ہے, الہادی جو ہادی ہے, الی الصواب یا میرا رب ہدایت کرنے والا ہے ثواب. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ جو ثواب ہے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ہے سا سے, ہے نا, یہ ثواب ہے, اس کا مطلب ہو گیا جزا دینا کسی کو. ثواب جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, اس کا اپوزٹ آتا ہے گناہ, ثواب اور گناہ, جناح. تو دوسرا جو یہ ثواب ہے اس کا مطلب ہو گیا صحیح ہونا, اس کا اپوزٹ آتا ہے خطا. واللہ اعلم بالصواب, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ ثواب ہے. تو یہ بھی قرآن میں آیا ہے هل ثوب الکفار, هل ثوب الکفار ما كانوا يعملون, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سمیتھا. ہاں اب یہ جو سما ہے نا, سما, اس پہ تھوڑا یہ ہے, یہ جو سمیتھا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا, یہ آپ نے پڑھا ہوگا, یتعدی للمفعول الثانی, یہ متعدی للمفعولین ہے, یعنی اس کے لیے ہمیں یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولین کی طرف, ہے نا. تو سمیتو میں نے نام رکھا, دیکھیں سمیتو, ہے نا, سمیتو ھذا الولد, میں نے نام رکھا اس بچے کا, اس ولد. سمیتو ہو گیا فعل فاعل, ھذا الولد ہو گیا مفعول بھی, لیکن کیا نام رکھا؟ یہ ہو گیا پہلا مفعول احمد, میں نے اس کا نام رکھا احمد. یا سمیتو ھذا الولد محمدا, تو ھذا الولد مفعول بھی اول, محمدہ مفعول بھی. تو وہی ہے یہاں پہ سما یتعدی, یہ متعدی ہے دو مفعولین کی طرف, للمفعول الثانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے, یا تو یہ ہوتا ہے بالبا, کبھی یہ با کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں سمیتھا بی, ٹھیک ہے نا. وتارۃ بنفسہ, اور کبھی یہ خود ہی ہوتا ہے با کے بغیر, یعنی دونوں طریقے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سمیتو ھذا الولد محمدا, یا سمیتو ھذا الولد بمحمد, ٹھیک ہے نا, سمجھے. جیسے یہاں پہ ہے, دیکھیں. اب آپ بتائیں یہاں پہ جو یہ ہے سمیتھا کفایت الطلاب, یہاں پہ انہوں نے اس کو سمیتھا, سمیت ہو گیا فعل فاعل, ہا ہو گیا مفعول بھی اول, کفایت الطلاب ہو گیا مفعول بھی ثانی. یہ جو مفعول بھی ثانی اسی لیے کفایہ ہے, کفائی نہیں ہے, کفایت الطلابی. اب یہاں پہ جو متعدی ہوا ہے مفعول بھی ثانی, یہ با کے ذریعے ہوا ہے کہ با کے بغیر؟ با کے بغیر. قرآن میں بھی بعض مقامات پہ جو میرے ذہن میں آیت آئی با کے بغیر ہوا ہے, جیسے وسمیتھا, اور میں نے نام رکھا اس بچی کا مریم, وسمیتھا مریم. لیکن کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے با کے ساتھ بھی. کوئی مثال؟ تحفۃ الاطفال, وہ تجوید, یہاں ہم نے وہ بھی پڑھائی ہے الحمدللہ, المنہر میں وہ بھی ہم نے پڑھائی ہے, وہ تجوید کی کتاب ہے. تو اس میں ہے وہ فہذہ, کیا ہے وہ, فہذا النظم وبعد هذا النظم للمرید, یہ نظم ہے مرید کے لیے, وہ بھی نظم ہے. وبعد هذا النظم للمرید فی النون والتنوین والمدود, فی النون والتنوین والمدود, نون ساکن وغیرہ. پھر ہے سمیتھا ب, وہ سمیتھا بتحفۃ الاطفال, نہیں سمجھے, سمیتھا تحفۃ الاطفال نہیں کہا, سمیتھا بتحفۃ الاطفال عن شیخنا المیز الکمالی. تو پتہ چلا یہ جو سما ہے یہ متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کے ساتھ, کبھی با کے ساتھ اور کبھی بدون البا. ہاں تو یہ ہے سمیتھا کفایت الطلاب وربی الہادی الی الصواب. اب دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں, یہ متن کو آپ ایسے دیکھیں. اب جو یہ کفایہ ہے, کفایہ کیا ہے؟ کفایہ ہے کہ یہ مصدر ہے نا, کفا یکفی سے ہے نا کفایہ. اصولاً یہاں پہ میں نے لکھا ہے فیہ مبالغۃ, اس میں مبالغہ ہے, کیوں؟ جواب دے گا کوئی اس کا؟ ہونا چاہیے تھا کافی, یعنی کافی الطلاب, یعنی وہ کتاب جو طلاب کے لیے کیا ہے, کافی. لیکن انہوں نے کافی نہیں کہا, انہوں نے کہا کفایہ ہے یہ. جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, ہم کسی آدمی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ عادل ہے, کیا ہے؟ اس میں زیادہ مبالغہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ عادل ہے. ہاں
جب اپنے مصدر کو استعمال کیا. پچھلی بار میں نے کہا تھا یہ خوبصورت ہے, یہ تو خوبصورتی ہے. بیوٹیفل اینڈ بیوٹی کہتے ہیں نا, یہ بیوٹی, جب ہم کسی بیوٹی, ٹھیک ہے نا, تو یہ چونکہ ہونا چاہیے تھا کافی, یعنی یہ طلاب کے لیے کافی ہے. فیہ مبالغۃ, کیوں اس میں مبالغہ ہے؟ حیث جعلہ نفس الکفایہ, کیونکہ انہوں نے کہا یہ خود بذات خود یہ کفایہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی نہیں ہے, یہ بذات خود کیا ہے؟ یہ خوبصورت نہیں ہے, یہ بذات خود خوبصورتی ہے. یہ کسی کے لیے کافی نہیں, یہ بذات خود کفایہ ہے, تو اس میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے, سمیتھا کفایت طلابی. اب اس کے بعد طالب ہے, اس پہ تھوڑا بات کریں گے کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی سے بڑا ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی. تو یہ جو طالب کس کو کہیں گے, کیونکہ ہم سارے اپنے آپ کو طالب سمجھتے ہیں نا, لیکن میں نے پچھلی بار بھی شاید کہا تھا کہ کبھی اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہوئے بھی شرم آر محسوس ہوتی ہے. طالب کس کو کہیں گے؟ جو طلاب ہے, دروس جنہوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے طلاب, اس میں کثرت سے استعمال ہوا ہے طلاب ہے نا. تو طلاب جو ہے جمع طالب, طالب کی جمع طلاب بھی آتی ہے اور بھی طلبہ بھی ہے, طلبہ. جیسے فاسق فسقہ, کافر کفرہ, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, کفرۃ الفجرہ. اسی طرح طالب کی طلاب طلبہ اور بھی ہے. اب طالب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس ڈیفینیشن سے ہمیں خود پتا چلے گا کہ ہم طالب ہیں کہ نہیں. فرماتے ہیں علماء وہ کون ہے؟ المنہمک علی الشیء. فی الحال طالب علم کی بات نہیں ہو رہی, فی الحال طالب کی بات ہو رہی ہے. طالب ہو گیا المنہمک علی الشیء, جو کسی چیز میں ڈوبا ہوا ہے, جو منہمک ہے کسی چیز میں, جو حالت انہماک میں ہے. المنکب علی, جو پوری طرح سے اس میں انوالوڈ ہے. تو اگر کوئی انسان کسی چیز میں پوری طرح سے انوالو, تو صحیح تو معنی میں اس کو طالب نہیں کہیں گے. تو جب ہم نے کہا کہ یہ کافی ہے طالب کے لیے, یعنی طالب علم کے لیے جس نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے, تو فیدخل فیہ المبتدی, اس میں مبتدی بھی داخل ہوگا. یہ اہم ہے, علم کے جو مراتب ہیں اس میں مبتدی بھی داخل ہوگا, والمتوسط, اور متوسط درمیانی درجے کا طالب علم بھی, والمنتہی, اور منتہی بھی. اب یہ کون ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ مبتدی کون ہے, متوسط کون ہے اور منتہی کون ہے؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کفایہ الطلاب, تو اس کے بارے میں علامہ ابراہیم الباجوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کلام ان کا ہے. فرماتے ہیں المبتدئ, مبتدی اسے کہتے ہیں. یہ آپ پھر خود فیصلہ کریں گے ہم کون کہاں پہ ہے نا. وہو الآخذ فی صغار العلم, یہ وہ ہے جو چھوٹا علم لے رہا ہو. چھوٹا, یہ تھوڑا ابھی ایمبیگیوس ہے, چھوٹے علم سے کیا مراد ہے. والمتوسط, درمیانی وہ ہے, هو الآخذ فی اوساطہ, جو علم کا بیچ والا درجہ لے رہا ہو. اگر ہم علم کے 3 درجے کریں گے, نچلا درجہ, بیچ والا اور اوپر والا درجہ. جو نیچے والے درجے میں ہے وہ مبتدی ہے, جو بیچ والے درجے پہ ہے وہ متوسط ہے. والمنتہی, فرماتے ہیں منتہی وہ ہے, هو الآخذ فی کبارہ, یہ وہ ہے جو بڑا علم لے رہا ہے. اب میں نے کہا کہ ایمبیگیوس ہے تھوڑا, اسی لیے ابراہیم الباجوری بھی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں وَإِن شِئْتَ قُلْتَ, اگر آپ چاہو آپ یہ کہہ سکتے ہو, یہ اہم ہے, یہ بڑا اہم ہے. المبتدی, مبتدی وہ ہے, ہوا وہ جو علم حاصل کر رہا ہے انہماک کے ساتھ, من لم یقدر علی تصویر المسئلہ, جو مسئلے کا جس کو تصور نہیں ہے, جو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. مثلا ہمارے یہاں فقہ کی کوئی بھی کتاب ہے, کسی بھی 4 مذاہب میں سے کسی بھی فقہ کی کتاب آپ لے لیں, اس کا جو پہلا باب ہے کتاب الطہارہ سے آخر تک, جو اس کا آخری باب ہوگا, اس کتاب میں جتنے بھی مسئلے ہوں گے اس کو ان کا تصور ہونا چاہیے. سمجھے؟ یعنی جتنے, سپوز ایسے, مطلب فقہ کی آپ کوئی کتاب لے لیں, جیسے ہمارے یہاں فقہ کی کتاب لے لیتے ہیں, مثلا علی سبیل المثال امام النووی کی المنہاج, اس میں ہزاروں میں مسئلے ہیں. یعنی منہاج اگر میں آپ کے سامنے رکھوں, اگر آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک پورا پڑھ پا رہے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ بیوع کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ, اگر پرابلم ہو رہی ہے پھر آپ مبتدی ہیں ابھی. سمجھے؟ ہوا من لم یقدر علی تصویر المسئلہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں یہاں پہ کیا مراد ہے؟ امام النووی نے جو مسئلہ بیان کیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ امہات الاولاد سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. بیوع میں جو کہتے ہیں البیع بالمعاطات, بتائیں کیا مراد ہے نا. یہ تو فقہی مسائل ہے نا. تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ مبتدی ہیں ابھی. اب فیصلہ ہو گیا. ہاں, اس کے بعد فرماتے ہیں والمتوسط, متوسط کون ہے؟ ہوا من قدر علی تصویر المسئلہ, جو مسئلے کو, جس کے ذہن میں مسئلے کا تصور ہے اور جو مسئلے کو بیان کر سکتا, لیکن ولم یقدر علی اقامت الدلیل علیہا, لیکن اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ علم کے مدارج ہیں. یعنی اب آدمی جو آپ کے سامنے ہے, یہ آپ نے اس کے سامنے المنہاج, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, منہاج ہے یا کوئی بھی کتاب آپ نے اس کے سامنے رکھی, یہ اس کتاب کو پڑھ رہا ہے, اس کو آئیڈیا ہے اس کا, لیکن یہ دلیل ان مسائل کی نہیں دے سکتا. اس کو ہم کہیں گے یہ متوسط ہے. تصویر المسئلہ اس کے پاس ہے لیکن یہ دلیل قائم کرنے سے عاجز ہے.
उसके बाद फरमाते हैं शेख बाजूरी रहिमहुल्लाह, वल मुंतही, मुंतही कौन है? हुआ मन क़दर अला तस्वीर अल मसअला, जो मसले की सही सूरत हाल बयान भी कर पाए, व अला इकामत दलील अलैहा, और उस पे दलील भी दे, हर मसले की आपको दलील दे, ये मुंतही है। वो होता है आलिम, है ना। अब देखिए हम कहाँ पे हैं, फिर खुद हम फैसला करेंगे कि हमने अपनी औकात, अपने अपनी अपनी जिंदगियों के साथ और इतनी उम्र के साथ अभी हमने क्या किया है। हम में से बहुत सारे लोग, सोसाइटी की बात कर रहा हूं, वो मुंतही से भी ऊंचे दर्जे पे हैं, लेकिन अगर कोई भी किताब उनके सामने आप रखेंगे ना, अब फैसला तब होता है। इसलिए ना किताब को समझना, जो हमारे जो मुतून है उनको समझना, वो इल्म होता है। बहरहाल उसके बाद अब इतना ही नहीं है, ये तो हम इस तरह के इल्म है, उसके अलावा भी कुछ चीजें जिक्र की हैं। फरमाते हैं इमाम बाजूरी, वमन क़दर अला तरजीह अक़वाली, जो अक़वाल को तरजीह दे, इमाम के अक़वाल में तरजीह दे सके कि कौन सा कौल ज्यादा राजिह है, फहुवा मुज्तहिदुल फतवा, उसको मुज्तहिदुल फतवा कहते हैं। जैसे कन नववी व राफ़िई, जैसे इमाम अन-नववी और इमाम अर-राफ़िई, यानी ये मुंतही से ऊंचा दर्जा है इनका, इनको तो दलाइल पता है, इन्होंने तो तहरीर की है मजहब की। और बहरहाल आपकी मालूमात के लिए, जब शाफी मजहब में जब शेखैन का जिक्र आए तो मुराद इमाम अन-नववी और इमाम अर-राफ़िई होता है। फिर अगर इनके अक़वाल में कभी तारुज़ हो तो किसके कौल को तरजीह दी जाती है? इमाम अन-नववी की। बहरहाल इसमें तफसील है फिर। अच्छा, अब समझे, जो मुंतही है, जिसको दलाइल भी जो कायम कर सकता है, और जो इमाम अपने इमाम के अक़वाल में तरजीह भी दे सकता है, उसको क्या कहते हैं? मुज्तहिद फतवा। वमन क़दर अला इस्तिंबातिल फ़ुरू मिन क़वाइद इमामी, जो अब खुद फ़ुरू निकाल सके, इमाम के उसूल को इस्तेमाल करते हुए खुद फ़ुरू निकाल सके, फ़हुवा मुज्तहिदुल मज़हब, वो मुज्तहिदुल मज़हब होता है। जैसे इमाम अल-मुज़नी शाफ़ी मज़हब में, इमाम अल-मुज़नी, ठीक है। वमन क़दर अला इस्तिंबातिल अहकाम मिनल किताबि व सुन्नति, जो डायरेक्टली अपने उसूलों से, किसी और के उसूल नहीं, अपने कायम करदा उसूलों से डायरेक्टली कुरान और हदीस से मसले निकाले, फहुवा मुज्तहिदुन इज्तिहादन मुतलक़ा, वो मुज्तहिद मुतलक है। जैसे कई थे, अब 4 हैं फिलहाल, थे तो और भी, इमाम इब्न जरीर तबरी भी थे। फिर फरमाते हैं इमाम ये शेख अल-बाजूरी, क़ाल तआला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। अब यहाँ पे एक सवाल एक पैदा होता है, ये थोड़ा आपको इससे अंदाजा होगा, जो आखिर है ना। देखें, एक वाक़या मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हमारे सलफ में से एक बड़े, यानी इमाम शाफी के दौर के थे गालिबन, ये इनका नाम था मुहम्मद, बहुत फ़क़ीह थे, गालिबन मालिकी थे, इसके बारे में मैं श्योर तो नहीं, अलबत्ता गालिबन मालिकी थे। इनका नाम था मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल हकम, मुहम्मद नाम था, अब्दुल्लाह के बेटे थे, और उनके बाप का नाम अब्दुल हकम, इसी नाम से मशहूर है, मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल हकम। इनके सामने एक मरतबा एक शख्स आया इनकी खिदमत में, कुछ बात चल रही थी, और उस वक्त के किसी इमाम का उन्होंने नाम लिया। उस आदमी ने कहा हुवल फ़क़ीह, वो फ़क़ीह है। जो मोहम्मद थे, इन्होंने कहा वो फ़क़ीह नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा वो फ़क़ीह ने, तो फिर फ़क़ीह कौन है? देखिए, जो इन्होंने जवाब दिया उसको रिलेट करें इस आखिरी जुमले के साथ। फरमाया अल फ़क़ीह, फ़क़ीह वो है, मन यस्तंबितु अस्लन मिन किताबिन व सुन्नतिन, जो किताब व सुन्नत से कोई उसूल निकाले, जो किताब व सुन्नत से कोई उसूल निकाले, लम युस्बक़ इलैहि, जो उससे पहले किसी ने ना निकाला हो, उसको फ़क़ीह कहते हैं। इतना ही नहीं, अल्लज़ी यस्तंबितु अस्लन मिन किताबिन अव सुन्नतिन लम युस्बक़ इलैहि, जो किताब व सुन्नत से कोई ऐसा उसूल, ऐसा प्रिंसिपल निकाले जो इससे पहले किसी ने ना किया हो। एक सुम्मा युशअ्इबु मिन हाज़ल अस्ली मिअत शुअबतिन, फिर इस एक मसले से 100 मसले निकाले, फिर इस एक उसूल से 100 मसले निकाले। अब कितनी मुश्किल डेफिनेशन है। ये जो ये साइल था, ये भी परेशान हो गया। इसने कहा मन यक़वा अला हाज़ा, मन यक़वा अला ज़ालिक, शेख ये कौन कर सकता है? ये तो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जवाब दिया, कहा सवाल क्या था? मन यक़वा अला हाज़ा, ये कौन करेगा? कहा मुहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई। कौन? इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला। और प्रैक्टिकली इमाम शाफी ने किया भी। उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? अर्रिसाला। अर्रिसाला तो यही है ना, खुद से उसूल बनाए और वो उसूल दुनिया में चल रहे हैं, और पूरी दुनिया उसूल फ़िक़्ह की उठान जो है वो अर्रिसाला पे ही है। समझिए, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर? हाँ, इससे ये बेसिकली ये पहले अपने आप को तज़किरा है, उसके बाद आप लोगों को, उसके बाद जो इस बात को सुने। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं शार नंबर 9, जअलतुहा, मैंने इसको बनाया है या ठहराया है। हा जो है कौन? हा मंजूमा। इस जअलतुहा, मैंने इस मंजूमे को ठहराया है, तज़किरतन, याद दहानी, लिनफ्सी, अपने लिए। देखें, चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो इससे बड़ी, इल्म से बड़ी कोई चैरिटी। हाँ, जअलतुहा यानी जअलतु हाज़िहिल मंजूमा तज़किरतन लिनफ्सी, मैंने इसको तज़किरा बनाया है अपने लिए। हाँ, यानी याद दहानी। एक तो अपने लिए, वमन यकूनु, अल्लाहु अकबर, वमन यकूनु कासिरम मिन जिनसी, और जो मेरी तरह, मेरी जिन्स का एक कासिर इंसान है, जो कुछ ज्यादा कारनामा
حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, یہ کتنے بڑے عالم تھے شیخ سنوری, لیکن کہتے ہیں میں نے یہ ایک تو اپنے لیے, اور جو مجھ جیسا ایک قاصر انسان ہے جو کچھ کرنے سے قاصر ہے, دیکھیں جو علم میں قاصر ہے. تو یہ جو یہ لفظ ہے جعلتھا تذکرۃ لنفسی, اس کو میں نے بنایا ہے اپنے نفس کے لیے یاد دہانی. تو کیوں؟ لأن القصد من المنظومات, یہ جو منظومات ہوتے ہیں نا, اس کے بارے میں نے پچھلی بار ایک تو کہا تھا کہ یہ آپ کے جو ہمارے علماء ان کے ذوق جمالیات ایستھیٹک سینس پہ دلالت کرتا ہے. دوسرا تیسیر حفظ المنظوم, منظوم کو یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, تو اسی لیے انہوں نے اسی کو تذکرہ بنایا. اور وتسہیل مراجعتہ, اور اس کی طرف رجوع کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کو دیکھیں آپ نے بچپن سے کتنی آپ نے اردو میں کہانیاں پڑھی ہوں گی, کوئی کہانی یاد ہے, سنا سکتے ہیں وہ بیٹم, ویسے ہی شعر کوئی نہ کوئی یاد ہوگا آپ کو, ہے نا, کوئی نہ کوئی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے نا, ہزاروں سال سے اس کو ہم رلا رہے ہیں, وہ شعر اسی لیے یاد ہے. اگر یہ نظم میں ہوتا نا مشکل, یہ یاد نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیں انگریزی کا کوئی شعر آپ کو یاد ہوگا, لیکن مشکل ہے کہ کوئی پیسیج آپ کو یاد ہوگی. تو بہرحال منظومات آسان ہوتی. اسی لیے امام شرف الدین الامریتی نے بھی نظم الورقات میں فرمایا ہے نا, وقد سئلت مدۃ فی نظمہ, مجھے کافی عرصے تک لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو یہ ورقات ہے اس کو نظم کریں, کیوں؟ مسہلا لحفظہ وفہمہ, تاکہ یہ آسان ہو جائے حفظ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. تو اسی لیے انہوں نے نظم کو ہی اپنے لیے تذکرہ بنایا, کیونکہ یہ جو نظم ہوتی ہے منظومہ, اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا مراجعہ کرنا بھی پھر آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو ایک تو میرے لیے ہے, اور ومن یکون قاصرا من جنسی, یہ پھر سے ھذا من تواضعہ ایضا رحمہ اللہ. دیکھیں آج 2 یا 3 اشعار پڑھے ابھی تک ہم نے, 2 یا 3 اشعار میں 2 مرتبہ انہوں نے اپنی تواضع کا اظہار کیا ہے. یا کہیں ایسا بھی تو نہیں ہے جو میں نے پہلے کہا کہ یہ خوبصورت منظومہ ہے, کہیں اس سے میرے دل میں اپنے بارے میں کوئی ظام تو پیدا نہیں ہو گیا. یہ بڑے اپنے آخرت کے بارے میں بڑے حساس لوگ تھے, یہ بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولتے تھے. آیا ہے نا غالباً سفیان ثوری کے بارے میں آیا ہے, ان کے ایک دوست کی وفات ہوئی تو سفیان ثوری کو ان کا جنازہ مس ہو گیا. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ کہا بیسیکلی میں گھر میں متردد تھا, مجھے تردد تھا کہ میں اللہ کے لیے جاؤں گا یا دوست کے لیے جاؤں گا, میں ابھی وہ فیصلہ ہی کر رہا تھا تو یہاں سے جنازہ ہو گیا. تو یہ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے اس طرح کے. تب اسی لیے ہے نا ان کا جو کلام ہے وہ موجود ہے آج بھی, ٹھیک ہے نا. تو ممکن ہے, دیئر از پاسبلٹی, پروبیبلٹی, کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ خوبصورت منظومہ ہے, ان کو لگا ہو کہ شاید اس سے میرے دل میں کچھ یہ پھر کوئی یہ خیال تو پیدا نہیں ہوا, تو 2 مرتبہ اس کی نفی فرما دی کہ میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں. ہاں, ومن یکون قاصرا من جنسی. اس کے بعد یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے, فرماتے ہیں ومن الہی ارتجی ان ینفع بہالذی قرأھا منتفعا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ومن الہی, اور میں اپنے معبود, یہ جو الہ ہے اگر اس پہ ہم بات کریں تو بہرحال وہ طویل ہو جائے گا, اور میں نے کہا کہ عقیدے کی کلاس نہیں ہے. الہ کی اگر آپ کو بحث دیکھیں تو تفاسیر میں دیکھیں, امام ابن کثیر نے اس پہ بڑی عمدہ بحث کی ہے. الہ کے معنی کہ الہ معبود کو کہتے ہیں, محبوب کو کہتے ہیں, یا الہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان حیران ہو جائے, تحیرہ, تو وہ بھی اس میں کئی معنی آئے ہیں, اس میں محبت کا پہلو بھی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ آپ دیکھیں. ومن الہی, اور میں اپنے معبود سے, وہ کون ہے؟ ہاں, ارتجی یعنی میں اسے امید رکھتا ہوں. رجا پہ ہم نے بات کی تھی, ہے نا, کیا؟ ان ینفع, کہ وہ فائدہ دے. جو الف ہے یہ شعر کے لیے ہے, اصلی میں ہے ینفع, تو ینفع یہ جو الف ہے یہ شعر کے لیے ہے. ومن الہی, اور میں امید کرتا ہوں اپنے معبود سے, ان ینفع, کہ وہ فائدہ دے, بہا, اس سے. یہ ہا کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ منظومہ, ہاں, بہا, اس سے, الذی, اس کو, بہالذی قرأھا منتفعا, یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے فائدہ پہنچائے اس کو جو اس کی قرات کرے فائدہ اٹھانے کے لیے, جو اس کی قرات کرے کس کے لیے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے. اور کس لیے انسان قرات کرے گا؟ یعنی دعا اس کے لیے کی ہے جس کا مقصد کیا ہو؟ فائدہ اٹھانا. کبھی کوئی انسان نون میں نقطہ نکالنے کے لیے بھی چیزوں کو دیکھتا ہے نا, تو یعنی مراد ہے کہ شاید اس کو اس سے فائدہ, اور ویسا ہوتا بھی ہے ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہی ہے. جب آپ مخلص ہیں نا تو کتنے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں. ہماری یہ تو قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے, لیکن ہمارے جو مستشرقین حضرات ہیں, اورینٹلسٹ حضرات, وہ تو انہیں ہم سے زیادہ کبھی کام کیا ہوتا ہے قرآن پہ, لیکن وہ اس کو منتفعہ, قرآن کو فائدہ نہیں دے پاتا ہے نا, کیونکہ ان کا مقصد ہی پہلے کیا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس میں انہوں نے لفظ نفع استعمال کیا. نفع آپ کو معلوم ہی ہے, لیکن اگر میں کہوں گا نفع کو ڈیفائن کریں, کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو سمپلی النفع ایصال الخیر للغیر, آسان ہے. ایصال الخیر, خیر پہنچانا, للغیر, دوسرے کو, یہ نفع ہے نا. ورنہ تو ہمیں پتہ ہے نفع نقصان, لیکن جب ہم کہیں گے نفع, اگر ڈیفائن کرنا چاہیں, کبھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہو, تو ایصال الخیر للغیر, غیر. ہاں جی. اس کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو الہ ہے, ہمارا جو معبود ہے, معبود حقیقی, معبودانی باطلہ تو دنیا میں بہت سارے ہیں, ہے نا.
لیکن جو معبود حقیقی ہے فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَن دَعَاهُ، کیونکہ وہ جواب دیتا ہے، اجاب یجیب، فَإِنَّهُ بلا شبہ وہ یجیب جواب دیتا ہے، من دعاہو جو اس کو پکارے، ولا یخیب اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، احد کوئی بھی، رجاہو جو اس کی امید رکھے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، یعنی وہ دعا کا سننے والا ہے، جو بھی اب یہ من ہے، اب اس پہ وہ پھر بحث ہے، یہ عموم وغیرہ کے لیے ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَن دَعَاهُ وہ جواب دیتا ہے ہر اس کو جو اس کو پکارے، وَلَا يَخِيبُ اور کبھی نامراد نہیں ہوتا، احد کوئی بھی، رجاہو جو اس کی امید رکھے۔ تو یہاں پہ بھی جو احد ہے یہ ہے نکرہ فی سیاق نفی، یہ بھی عموم کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پہلا اشعار ہے فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَن دَعَاهُ، اس کی ایک تو اس کی عقلی دلیل بھی ہم قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ کئی دلیلیں ہیں۔ جو دعا کے بارے میں جتنی بھی آیات یا احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ساری اسی پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ دعا سنتا ہے۔ تو لیکن اس میں صریح جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، فَإِنِّي قریب تو بلا شبہ میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک یسألونک، پھر اس کے بعد قل ہے، یسألونک عن المحیض قل ہوا اذی، ہے نا۔ تو یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں، آپ جواب دیجیے، پھر آتا ہے اس میں قل آپ کہیے۔ لیکن شاید یہ ایک آیت ہے جہاں پہ قل نے آیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے میرے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یعنی میں اتنا قریب ہوں، میں ڈائریکٹلی جواب دینے کے لیے آیا۔ میں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ جواب دے دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن کہا کہ میں خود قریب ہوں نا، کتنا قریب، ڈائریکٹلی میں جواب دیتا ہوں۔ پوچھا میرے نبی سے جو میرا نمائندہ ہے، جو میرا ریپرزنٹیٹیو ہے، میرا پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، تو جواب میں ایک بات۔ دوسرا اس آیت کے بارے میں خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ یہ رمضان کے کنٹیکسٹ میں ہے، تو کیا پتا چلا رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے نا۔ اچھا اس کے بعد ہے اس کے بعد اب جو یخیب ہے، دیکھیں یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے، ولا یخیب، اس کے بارے میں علامہ باجوری فرماتے ہیں لا یخیب، یخیبو کا مطلب کیا ہے؟ آئی یعنی لا یحصل له خیبۃ، اس کو خیبہ حاصل نہیں ہوتی۔ لا یخیبو کا مطلب ہے اس کو خیبہ حاصل، خیبہ کیا ہوا؟ یہ عدم الفوز بالمطلوب، جو اپنا مطلوب نہ پا سکے، نامراد و ناکام ہو، تو لا یخیبو ہو گیا، وہ نامراد نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ باجوری یقال کہا جاتا ہے خواب یخیب خیبتن، خواب یخیب خیبتن کب کہا جاتا ہے؟ اذا لم ینل له ما طلب، جب کسی انسان کو وہ چیز نہ ملے جس کی اس نے طلب کی، یعنی جب وہ ناکام ہو، نامراد ہو۔ وفی المثل یا وفی المثل، مشہور مثل ہے الحیبۃ خیبۃ، یعنی الحیبۃ خیبۃ، یہ جو حیبت ہے نا، حیبت ڈر کسی کا، خیبۃ یہ نامراد کرنے والی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آئی الحیبۃ من الناس سبب فی الخیبہ، جو لوگوں سے ڈرتا ہے نا یہ اکثر نامراد رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ڈر لگا رہتا ہے، اگر میں نے یہ کیا تو وہ کیا کہے گا، اگر میں نے یہ کیا تو وہ مجھے روکے گا۔ تو الحیبۃ جو لوگوں سے ڈرتا ہے، خیبۃ وہ اکثر نامراد رہتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑا، کہتے ہیں ایک دانا شخص نے کہا ہے کہ سب سے بڑی جیل یا قید خانہ جس میں آپ ساری زندگی رہ سکتے ہیں، وہ یہ جیل ہے کہ میرے بارے میں اگر میں نے یہ کیا تو وہ کیا کہے گا۔ لوگوں کا تو کام یہ ہے، وہ کیا کہیں، آپ اپنا کام۔ تو الحیبۃ خیبۃ۔ اس کے بعد آج کا جو آخری شعر ہے، تو یہ ہم نے ہے نا 12 شعر ہے مقدمہ میں، کوئی اور شعر تو نہیں ہے اس کے بعد؟ ہاں جی، ہاں لاسٹ کا شعر ہے، فرماتے ہیں وہا ہونا، اب یہاں پہ، اور اب یہاں پہ کہاں پہ؟ یعنی کتاب جو آپ کے سامنے ہے۔ اشرعو کا مطلب ہوگی شروع کرنا، شرع یشرع کے معنی شروع کرنا، شرع یشرع کے معنی مقرر کرنا بھی، جیسے قرآن میں ہے شرع لکم من الدین، وہاں پہ شرع کا معنی شروع کرنے کے معنی میں نہیں ہے، وہاں پہ مقرر کرنا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں وہا ہونا اشرعو، اور اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کس میں؟ فی المرام، اپنے مقصد میں، جو میرا ٹارگٹ ہے، مطلب میں، مرام یہ یاد رکھیں۔ تو یہ جو مرام ہے نا، چلے میں بتاتا ہوں اس کے بعد اس کا معنی۔ وہا ہونا، اور یہاں پہ اشرعو شروع کر رہا ہوں میں، فی المرام اپنے مقصد میں، جو میرا مطلب ہے، مقصد ہے، لیکن کیسے کر رہا ہوں؟ بعونی، مدد سے، کس کی مدد سے؟ مدد،
यूजुअली हम कहते हैं मदद, मदद का लफ्ज़ सही मदद, बिआउनी ज़िल जलाल वल इकरामी, ज़ुल जलाल और वल इकराम की मदद से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी नजर अल्लाह पे है, क्यों? क्योंकि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये बड़ा अहम है, ठीक है ना। अब इसमें भी ज़ुल जलाल वल इकराम पे बड़ी बहसें हैं, तो वो उस पर भी अगर हम जाएंगे तो वो बड़ी तफसील तलब है ना। अब आप इसको देखिए, थोड़ा होमवर्क भी है ना, ज़ुल जलाल वल इकराम। इस पे अगर बात करेंगे तो 2-3-4 स्लाइड्स तो कम से कम हो जाएंगी इस पे, लेकिन बेहतर है आप इसको घर में देखें। जो हमारे यहाँ अस्माउल हुस्ना पे किताबें लिखी गई हैं, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो तफासिर को देखें, क्योंकि कुरान में ये लफ्ज़ आया है ना, सूरतुर रहमान में है, तो वहाँ पे इसकी तफसीर में देखें उलमा ने क्या लिखा है, तो आपको मिल जाएगा। तो हा हुना, और यहाँ पे अशरउ शुरू कर रहा हूँ फिल मरामी, अपने मकसद में, बिआउन ज़िल जलाल वल इकरामी, जो अल्लाह की मदद से, जो ज़ुल जलाल और वल इकराम है। तो लास्ट स्लाइड ये जो है, ये जो मराम है ना, इसके माना क्या है? इमाम राजी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन ये फखरुद्दीन राजी नहीं है। हाँ, राम शै, रामा का मतलब है तलबहु, इसने तलब किया। रामा व बाबहु काला, बाब क्या है इसका? तो काला यकूलु रामा, काला यकूलु रामा यरूमु, हाँ, तलब करना, इरादा करना। तो इससे इसी से बनेगा वल मराम, मराम का मतलब है मतलब, जो आपका टारगेट होगा, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज़ है कहीं पे इस्तेमाल हुआ है एज तालिब इल्म, मैं आपसे पूछता हूं, यानी एक तालिब इल्म बाकी तालिब इल्म से पूछता है कि अपनी इस तलब इल्म की जो आपकी दुनिया है, या जो ये जिंदगी आपकी, कभी ये लफ्ज़ आपकी नजर से गुजरा है? हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। बुलूगुल मराम, बलगा यबलुगु का मतलब है पहुंचना, पहुंचना, अल मराम अपने मकसद की तरफ। जो बालिग होता है ना, उसको भी बालिग इसीलिए कहते हैं, ये उस जगह पे पहुंचा है जहां से अब ये शरीयत का मुकल्लफ बनेगा। बलगा यबलुगु बुलूगन, बुलूगुल मरामी, है ना, मिन अदिल्लतिल अहकाम, बुलूगुल मराम, ठीक है ना। और कोई नाम? शेख अल अलबानी की किताब है गायतुल मराम फी तखरीज अहादीसिल हलाल वल हराम, क्यों ना, अल हलाल वल हराम किन की किताब है? शेख यूसुफ अल करज़ावी रहिमहुल्लाह ताला की, उनकी किताब, उसकी तखरीज अलबानी साहब ने की है। देखिए अलबानी साहब कितने बड़े आदमी थे, तो बड़ा आदमी बड़े काम ही करता है। तो पता चला कि शेख अल करज़ावी जो है वो भी बड़े आदमी है, और उनकी जो किताब है वो भी बड़ी किताब है। जाहिर सी बात है, मेरे का अब हम तो अलबानी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल किसी आदमी को कोई किताब लिखनी है, वो उसमें हुक्म लगाता है अलबानी साहब का, फिर लिखता है तखरीज अलबानी साहब, हालांकि अलबानी साहब ने उसको आपको देखा भी नहीं होता है। हम उसको प्रमोट करने के लिए कहते हैं तखरीज अलबानी साहब ने की है। अलबानी साहब इस दुनिया से चले गए हैं, तो लगता है कि वो उनकी वफात के बाद वो किताब आती है, तो लगता है कि आलमी बरज़ख से अलबानी साहब ने काम इस पे किया है। वो कुछ नहीं है, वो बस उस किताब को थोड़ा, अलबानी साहब बड़ा नाम है, अब फिर उस किताब को हम बड़ा बनाते हैं। अब जिसको अलबानी साहब ने खुद बड़ा समझ के उस पे काम किया, उसको कहते हैं कि ये छोटा आदमी था। अजीब फलसफा है हमारा। तो बहरहाल ये फलसफा क्यों है? ये फलसफा नहीं है, इसको तासुब कहते हैं। तासुब आपसे चमत्कार, करामात कराता है। करामात तो सही लफ्ज नहीं है, चमत्कार या इस्तिदराज तो इस्तिदराज होता है वो करामात का अपोजिट होता है। तो अलबानी साहब को खुद लगा कि बड़ा आदमी कौन है, मैं इस बड़े आदमी के काम पे इख्तलाफ भी किया है, वो तो बड़ों का हक होता है। तो बहरहाल ये है, इसके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, हमारा जो ये मुकद्दिमा है ये मुकम्मल होता है। वहा हुना अशरउ फिल मरामी बिआउन ज़िल जलाली वल इकरामी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अब कवाइद पे बाज़ाब्ता बात होगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको कवाइद का एक पूरा पस मंजर पहले दिया है, इनकी डेवलपमेंट, इनका ओरिजिन वगैरह। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।